فیضان محترم، اگر ولی خدا موجود نہ ہو تو انسان ذرا برابر بھی بندگی کی طرف جھک نہیں سکتا۔ یہ ولی ہے جس کے سجدوں میں یہ طاقت ہے کہ ہمیں سجدے خدا کو کرنے پڑتے ہیں۔ ایک امام حسین کا سجدہ کربلا میں آج بلین مسلمانوں کے سجدوں کا باعث بنا ہوگا۔ اس سے کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ سجدہ نہ ہوتا آج کوئی نماز دین ہی نہیں ہوتا۔ جو یزید نے حال کر لیا تھا دین کا کہ یہ وہی کچھ نہیں آئی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا، حلال کو حرام، حرام کو حلال، وہ کام جو آج آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ بیسٹ کر رہا ہے، یہ یزید لعنت اللہ علیہ کر چکا تھا، یہ سب کر چکا تھا، آج کچھ نہیں بچنا تھا۔ تو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے ولی کو رکھا اس لیے تاکہ دین کی حفاظت ہو۔ وہ یہاں قانون آپ کو پتا ہے کہ قانون کو بہرحال پہلے تو بہتر تھا، لیکن بعد میں اللہ کے ولی کے مقابلے میں جو آیا، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، یاد رکھیے گا فارسی کا وہ ایک فریز ہے، ہر کے بعد ولایت افتاد تر افتاد، جو ولایت کے مقابلے میں آئے گا گر جائے گا، کوئی بھی ہو، چاہے ہمارے زمانے کے اندر ہو، کوئی بھی ولایت کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں یہ ولایت ثبوت کر رہی ہو، کسی گروہ میں ہو، کسی شخص میں ہو، کسی قوم میں ہو، کسی ملک میں ہو، جو اس کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی گر جائے گا۔ ولایت ایسی قارون نے پلاننگ کی، سازش کی، حضرت موسیٰ پر کے ساتھوں کو خریدا، کہا بول رہے ہیں حضرت موسیٰ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، بازار میں کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ پر الزام لگا، حضرت موسیٰ پر جب اسے الزام لگا حضرت موسیٰ یعنی یہ وجود میں ہے وہ غضب پیدا ہوا، ایسے ہی غضب پیدا ہوا، خدا کی بارگاہ میں کہا جنہوں نے یہ الزام لگوایا، کیونکہ وہ خاتون حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھ کر اس نے سچ بول دیا، بھائی انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، خریدا تھا کہ آپ کے لیے الزام لگایا گیا۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدا ان تینوں پر عذاب نازل کر، تینوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے، حضرت معافی مانگنے لگے، حضرت موسیٰ نے وہی نہیں اور دھس گئے، یہاں تک بدن زمین میں دھس گیا، مگر التماس کرتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، زمین نے جو ان کو نگل لیا، تو اللہ نے کہا موسیٰ اتنے گڑ گڑا رہے تھے، اگر یہ میرے سے گڑ گڑاتے تو میں انہیں معاف کر دیتا۔ رحمان اتنا رحمان ہے، وہ ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ اللہ نے نبی ہے، خدا نے کوئی خاص چیزیں عطا کی ہے، لیکن زیادہ بہت تو یہ خواہشات زمین میں دھسا دیتی، انسان اپنی خواہشات میں دب جاتا ہے۔ آپ شروع کریں اپنی خواہشات، اور یہ لمبی لمبی آرزوئیں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ ایک عالم یہ کہتے ہیں کہ جب انسان دسترخوان پر بیٹھتا ہے کھانے، اور دسترخوان پر دو چار چیزیں رکھی ہوئی ہوں کھانے کی، اور آپ ایک چیز کھا رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ ابھی کھانے کے بعد یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، ہوتا ہے نا نیاز، ماشاء اللہ آج کل لوگ نیاز کھاتے ہیں، اس سبھی سے بھی پی لو، سبھی سے بھی پی لو، اپنے ذہن میں ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن جب یہ انسان ایسی یہ آرزو رکھتا ہے، یہ جو خواہش جس کی لقمے کی خواہش کا لقمہ، یہ خواہش کا لقمہ ہے، یہ خواہش کا لقمہ وجود میں لمبی لمبی آرزو پیدا کرتا ہے۔ دکان کے پاس سے گزر رہا ہے، یہ بھی خریدنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، آج کل تو دکان آن لائن ہے، ہر چیز آن لائن ہے، آپ نہ بھی چاہیں چیزیں مل بھی آ جاتی ہیں۔ یہ خواہشات دنیا میں رہنے کی انسان کے قلب کو خدا سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ قلب پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ بس پھر
انسان حیوان بن جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ انسان وہ کام کرتا ہے اپنی خواہشات کے، کبھی کسی کا حق کھاتا ہے، کبھی کسی یتیم کا مال کھاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی زیادہ تولتا ہے، کبھی ملاوٹ کرتا ہے، اس لیے خواہشات۔ انسان شہوت کی خواہش میں درندہ بن جاتا ہے۔ درندہ کیا ہے؟ اس کو کنٹرول نہیں ہے، اپنی صرف شہوت ہے، اس کے پاس کھانے کی شہوت ہے، کوئی بھی شہوت، وہ درندگی کرتا ہے، چیل پھاڑ دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہرن بیچارہ اتنا نازک سا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہیں، وہ پھاڑ دیتا ہے۔ درندہ صفت، انسان بھی درندہ صفت بن جاتا ہے جب وہ اپنی شہوت پر کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے دنیا میں کیسے کیسے واقعات، انسان خود شرمسار ہے ایسی داستانوں کی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے آرزو پر، کیوں آرزو ہے؟ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سمجھتا ہے کہ یہی زندگی جو ہے سب کچھ۔ مگر ایک دوسری طرف ایک شخص سے آرزو لے کے بیٹھے، پروردگار مجھے کوئی توفیق دے کہ میں تیرے لیے زندگی گزاروں۔ یہ بھی تو ایک آرزو ہے، یہ بھی تو ایک خواہش ہے۔ کتنی خواہش میرے وجود میں ہے کہ خدا مجھے کوئی ایسی رات دے جس میں میں تجھ سے مناجات کروں، مجھے کوئی ایسا وقت دے کہ جس میں میں تیری کتاب پڑھوں اور اس کو سمجھوں، مجھے کوئی ایسا کام دے کہ میں تیری مخلوق کی خدمت کروں۔ جن کو ہم مانتے ہیں ان کی زندگیاں کیسی ہیں؟ ان کی زندگیاں صرف ایسی تھوڑی ہیں کہ اب صرف ظاہری عبادت ہے، ان کا پورا وجود عبادت ہے۔ مولا کائنات اپنے اتنے سخت شیڈیول میں ایک شخص حاکم ہو، اور حکومت میں بھی کیسی حکومت، کیسے لوگ کہ امام خود کہتے ہیں کہ مجھے خون کا آنسو رلایا ہے لوگوں نے، تنہا کر دیا، اس کے باوجود رات کی تنہائی میں یتیموں کو کھانا کھلا رہے، فقیروں محتاجوں کو کھانا۔ کوئی چیز ایسی نہیں آئی کہ جب علی کی شب مخلوق خدا کے لیے نہ ہو۔ یہ ولایت ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی کوئی شب ہے، ایسی کوئی خواہش ہے؟ میں تو عمل کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو صرف ابھی آرزوؤں پر۔ ایسی آرزو ہے پروردگار مجھے مال دے، مگر اس مال سے میں تیری راہ میں خیرات کروں۔ جب مال دے تو بس میرے پاس بھی ہو، کم سے کم ایک شخص کے لیے، مومن کے لیے آرزو کیا ہونا چاہیے۔ روایت کہتی ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو کبھی ہم نے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کیا؟ گلو دینا کربلا آسان نہیں۔ خدا سلامت رکھے بچوں کو جو گودوں میں ہے۔ آج اس بچے کا ذکر ہے جو باب الحوائج ہے۔ 3 باب الحوائج ہیں۔ باب الحوائج کسے کہتے ہیں؟ جو حاجتوں کا دروازہ۔ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کے دروازے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عباس باب الحوائج، حضرت علی اصغر باب الحوائج۔ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جب ہم پھنستے تھے کسی کام میں تو ہم اس چھوٹے بچے سے متصل ہوتے تھے۔ اجزاء محمد ایک شخص کہتا ہے کہ ہم سردیوں کی شدید رات میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی اور باہر برف تھی، گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ہم نے بہت کوشش کی ہائی وے پہ گاڑیاں رک جائیں، مگر گاڑیاں نہیں رکی، اور برف اور سردی کی شدید تھی کہ ہلاک ہو جاتی۔ تو ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ ہے، ہم نے ہائی وے پہ بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور صرف ہم نے یوں کر دیا، گاڑیاں رکنا شروع ہو گئی۔ وہ بچہ معصوم ہے،
بچہ کا آپ ذکر کریں لوگ رک جاتے ہیں. لیکن عجیب ہے کربلا. امام نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے شور نہ آئے. اور جیسے امام نے اپنی غربت کا نعرہ بلند کیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا, دیکھا خیموں میں تو آرام کر دیا. خیموں میں امام خیمے میں, امام نے کہا میں بھی زندہ ہوں, آپ کو میں نے کہا نہیں. جب سے آپ نے یہ کہا ہے یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں پا رہا. امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا. بچہ بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش ہے. بچہ خاموش ہو گیا. کبھی خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے. عزیزان محترم, کبھی امتحان کیجیے. آپ کو اللہ, چونکہ بچے بڑے ہوئے ہیں, ہمارا لوگ ہو گئے, جن کے بچے چھوٹے ہیں, جن کے بچے نہیں ہیں, بچہ 6 مہینے کا ہونا تو تصور کیجیے خالی کیا میں اس 6 مہینے کے بچے کو خدا کی راہ میں دے سکتا ہوں. آدمی ساری رات جاگتا رہتا ہے بچے کو ذرا سی تکلیف آ جائے. بچہ چھوٹا سا ہو, ہاسپٹل میں ہو, تکلیف ہو. ایک عالم دین کہتے ہیں میرا چھوٹا سا بچہ تھا, رات کو اس کو ایسا گریا شروع کیا, پریشان ہو گیا, ہر کام کر لیا, بچہ چپ ہی نہیں ہوتا. ہم پریشان ہو گئے, ہم نے بولا اس کو کیا کریں, کہا ہاسپٹل لے کے جانا. جیسے اس کو گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے دروازے کے پاس جو ایک میز تھی اس میں پانی کا جگ تھا. جیسے ہی بچہ اس کے قریب گزرا نا, بچے نے اپنے آپ کو پانی کی طرف لٹکایا. بچے کو پیاس لگ رہی تھی. اور کربلا میں پانی رہے گا. امام نے بچہ لیا ماں کی آغوش سے, اللہ, اور کہاں لے کے جانا ہے بچے کو کہ میں اس کو پانی پلا کے واپس. چھوٹا بچہ ہو اور باپ اس کو ہاسپٹل لے جائے, ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے, بچہ کب آئے. علی اصغر کی ماں امام بچے کو لیا, جانے لگے. چھوٹی سی بہن بھی دیکھ رہی ہوگی, بھیا علی اصغر پانی پینے جا رہا ہے. امام نے اپنی ابا میں, میں بہت معذرت چاہتا ہوں, بڑے سخت مسائل ہیں, میں تو خود بھی نہیں پڑھ سکتا, میں بڑا کمزور, نہیں پتا نہیں آخری مسائل بہت زندگی. آج مرزوق کہتے ہیں کہ جب میں نے بی بی زینب کو مشاہدہ کیا نا, بڑی شخصیت تھی, بڑا اداکار تھا, بخار ہوا نا اس کو, تو اس کی 3 بیٹیاں تھیں, رازیہ, مرضیہ, فاطمہ. تو اس کو شدید پیاس لگی نا, بخار میں انسان کو پیاس لگتی ہے, تو اس نے کہا رازیہ, تو دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے. کہا مرضیہ, انہوں نے پانی کا گلاس لگے دیا. کہا فاطمہ, تو آواز آئی آج مرزوق ہم آ گئے ہیں نا تمہیں پانی دے دیں گے. تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے, ہم تمہیں پانی دے لے آئے ہیں. آج مرزوق کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر ادب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی پیوں. کہا نہیں نکالو, تو پیو پانی, تم نے نوکری کی ہے ہماری. آگے بی بی فرماتی ہے آج مرزوق ہمارے لیے مصائب نہیں پڑھو گے. آج مرزوق نے کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا
بس زیادہ ہے، لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھو؟ بیوی نے کہا آج منظور علی اصغر کی مصیبت پڑھو۔ ماں جانتی ہے میرے بیٹے کو سب سے زیادہ درد کدھر ہوا۔ محترم اپنی آبا میں علی اصغر کو حسین لے کر چلے۔ دشمن سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں، بلندی پر چڑھ کر آبا کو ہٹایا تو قرآن نہیں تھا، قرآن کا پارا تھا۔ کہا اے لوگوں اگر مجھے پاری نہیں دیتے اس کو تو پاری دے دو۔ باز مقتل کہتے ہیں حضرت علی اصغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ بس عزاداران محترم یہ حالت دیکھنی تھی کہ دشمن کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا، لوگوں نے چہرے چھپا کر رونا شروع کر دیا، اب کیا کر رہے ہیں؟ ایسے میں اس لعین نے حرملا کو اشارہ کیا، حرملا اگر یہ بچہ ایسے رہا تو یہ تو جب جیت جائے گا، بس اس کی پیاس بجھا دو۔ بس عزاداران محترم وہ 3 پھلوں والا تیر اللہ حسین کے ہاتھ میں علی اصغر کائنات دیکھ رہی ہے۔ تیر جب لگا، بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب تیر اچانک سے لگا نا تو حضرت علی اکبر کے ہاتھ ہی ہوئے۔ بس شاید یہ کہنا چاہتے ہو بابا تیر کی شدت اتنی تھی کہ مولا کے بازو میں بے بس ہوا، یہ لبوں میں مسکراہٹ رہی، علی اصغر کی روح پر آواز کری، اب یہ خون نہ آسمان نے لیا نہ زمین نے لیا، محاسن پر لگا، اب یہ چھوٹا جنازہ اتنا بھاری ہو گیا۔ امام حسین ایک قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم پیچھے